أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. یہ لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ مختلف چیزیں گویاں کرتے ہیں؟ یہ سورہ نبا کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت ہے. اس میں ان کفار مکہ کی باتیں اور قول اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس میں ان کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ ایک دن اس ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا اور اس میں سارے اولین اور آخرین سب کو جمع کیا جائے گا اور ان سے عقائد اور ان کے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی اور اسی کے مطابق ان کو جزا و سزا جنت اور دوزخ کی شکل میں دی جائے گی. تو اس بارے میں وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ بعید ذخل بات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے تھے، محفلوں میں، مجلسوں میں، بازاروں میں سب پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ آخر یہ صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہزاروں سالوں کے ہو جانے کے بعد یعنی شروع سے لے کر آخر تک کتنے لوگ ہوں گے، ان کو کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے ان کو زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح چلائے جائیں گے اور یہ ساری چاند اور سورج اور دیگر ستارے اور سیارے جو نظر آ رہے ہیں وہ سب بے نور ہو کر گر پڑیں گے، جھڑ پڑیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس بارے میں لوگ سوال کر رہے تھے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں ہی اس بات کا تذکرہ کیا ہے قیامت کے بارے میں کہ جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اس دن بہت سے لوگوں کو بلند کیا جائے گا اور بہت سے لوگ پست اور ذلیل ہو جائیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارے ہیں وہ پست اور ذلیل ہوں گے، اور جو فرما بردار بن کر یہاں سے گزرے ہیں تو پھر ان کو بلندی اور رفعت عطا کی جائے گی. اور پھر اس دن کا حال اللہ تعالیٰ اس میں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور زمین کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے گی. یہ سب کیفیات اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں قیامت کے تعلق سے پہلے ہی پیشگی ہی بتا دیے ہیں کہ دیکھو ایسے حالات پیش آنے والے ہیں. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج. سورہ معارج 29ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے. پوچھنے والا جب پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے واقع ہونے والی، تو واقع ہونے والی ہے، ضرور ہے. سأل سائل بعذاب واقع، عذاب ہے جو اللہ کا ذی المعارج سیڑھیوں والے کی طرف سے وہ واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ بتا دیا گیا. اور اس میں وہ لوگوں کی جو باتیں چل رہی تھی اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون. وہ لوگ اس میں مختلف ہیں یعنی اختلاف کرتے ہیں. یہ جو عقیدے کی جو بات ہو رہی تھی آخرت کی، تو سب ایک بات پر متفق نہیں تھے. یہ بات بتانا چاہ رہے، مختلف باتیں کر رہے تھے. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اس دنیا کے انجام کے تعلق سے الگ الگ تھا. یعنی کچھ کس سے متاثر تھے تو کچھ اور لوگوں سے متاثر تھے. جیسا کہ کچھ لوگ جو ہے عیسائیوں سے متاثر تھے. عیسائیوں کا عقیدہ انجام دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور آخرت والی زندگی ہے، لیکن وہاں پر جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ روحانی زندگی ہوگی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا. تو بعض لوگ اس سے بھی متاثر تھے، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. سورہ جاثیہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین نہیں تھا، بس یہ سمجھتے تھے کہ گمان سا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو یا ہو سکتا ہے نہ ہو، ہمیں کچھ یقین نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا. اور کچھ لوگوں کا بالکل واضح عقیدہ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہے غلط بات ہے.
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر فرمایا سورہ حدید میں. یعنی یہ کہتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں پر جینا اور یہیں پر مرنا ہے. یہ زندگی اور موت جو ہے وہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، اس سے مر رہے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں لوگ. کوئی کسی کو نہیں پیدا کر رہا ہے، کوئی خالق نہیں ہے. یہ دہریہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، کسی بات کو نہیں مانتے. ساری دنیا اور کائنات کے بارے میں یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی اپنے آپ پیدا ہو گئی ہے. بیوقوف ترین قسم کے لوگ ہیں یہ دنیا کے. تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیاں پھر سے کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے اس کو دوبارہ اٹھا کر پھر سے جو ہے جوڑ دے. ہزاروں سالوں پرانی ہڈیاں جو گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو چکی ہیں ہواؤں میں، اس کو کون جوڑے گا. من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے ان سے وہی جوڑے گا جو پہلے جوڑا تھا، وہی پیدا کرے گا اس کو. یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، جس نے پہلی بار جن کو پیدا کیا تھا اس کو جو ہے دوبارہ وہی پیدا کرے گا. وہ ہر طریقے کی پیدائش کو جانتا ہے، جس میں ان لوگوں کی سوالات اور جو ان کا جو اختلاف تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ سوچ رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. سچ بات کیا ہے؟ کلا سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی بہت جلد وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر سن لو کہ وہ ان قریب جان لیں گے. یعنی وہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف ظن اور گمان کی باتیں ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہے، بس جو سمجھ میں آ رہا وہ کہے جا رہے ہیں. سچا علم تو نبی کے ذریعے سے پہنچتا ہے. نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی اور کھری کھری بات ہے، 100% سچی، کیونکہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا سورہ نجم 27 پارے میں اللہ تعالیٰ. کوئی بات اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو انہیں جو لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اور چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت والی زندگی بھی اچھی ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ نبی کی بات مان لے اور سنت طریقہ اختیار کر لے. جو نبی کہتے ہیں وہ بات سچی ہوتی ہے اور جو دوسرے کہتے ہیں وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں، وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، جو جن لوگوں کے مختلف عقائد ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں. سچی بات تو یہی ہے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں کہ آخرت اور قیامت، اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور اس میں حساب و کتاب ہوگا، یہ بالکل صحیح اور درست بات ہے. الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو فرش کے طور پر نہیں بنایا. اب کئی ایک چیزوں کو سامنے رکھ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، کائنات کی مختلف حقیقتیں ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کیا تم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اس کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ فرش بنانے کی ایسی کون سی خاص بات ہے، یہ تو فرش ہے ہی نہیں. فرش نہیں ہے یہ، اس لیے کہ آپ اگر گلوب دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین گول ہے، کرۂ ارض. یہ کوئی مسطح چیز نہیں ہے کہ فلیٹ نہیں ہے کہ آپ جو چل پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے، ہمارے لیے کر دیا ہے. اصل میں تو یہ گول ہے، گول چیز پر آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرنے کے قابل بنایا. اس کے بعد پھر وہ موو ہو رہی ہے مسلسل، کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، اسٹیشنری نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. موو بھی کیسا ہو رہی ہے؟ دو طریقے سے پھر رہی ہو. ایک اس کا روٹیشن ہو رہا ہے، ایک ریولیوشن ہو رہا ہے. ایک اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور گھومتے گھومتے پھر سورج کے اطراف گھوم رہی ہے. لٹو جیسا پھرتا ہے، بالکل اسی انداز میں پھر رہی ہے زمین. اور اس کو ایسی اسپیڈ اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے کہ بس اسی کے مطابق وہ چلتی ہے اور اپنے مدار میں چلتی ہے. ذرا سا بھی اختلاف اس میں نہیں ہوتا. اگر ذرا بھی اسپیڈ میں فرق پڑ جائے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہاں پر. تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ زمین کو گھما رہے ہیں. اسی وجہ سے دن اور رات پیش آ رہے ہیں. اور یہ قمری اور سورج کے مہینے جو پیش آتے ہیں، سورج سے جو ہے جو حساب و کتاب ہوتا ہے، جو شمسی سال جسے کہا جاتا ہے،
365 دن کا ایک جو ہے یعنی 1 سال ہوتا ہے، وہ ایک پورا چکر مکمل کرتی ہے زمین سورج کے اطراف، اور یہ 28 منزلیں ہوتی ہیں چاند کی، تو اس میں جو ہے دن اور رات جو پیش آتے ہیں یہ اس نے اپنے محور کے اطراف گھومتی ہوئی رہتی ہے، روٹیشن جس سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہنے سہنے کے قابل بنا دیا، فرش بنا دیا، بہترین طور پر پرسکون جگہ بنا دی۔ اور ایک آگے جو بات آ رہی ہے اس میں کہ یہ زمین یعنی پانی پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ڈولتا ہوا نہیں بنایا، بلکہ اس کو جما دیا۔ کیسے؟ والجبال اوتادا، ساکن رہنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا ہم نے اس پر؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین ہل کر رہ جاتی۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ فرمایا ایک مقام پر، ہم نے پہاڑوں کو گاڑا اس میں تاکہ تمہیں لے کر ڈول نہ جائے۔ پانی پر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہلتے رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ہلنے نہیں دیتے۔ اگر ہلتے رہتی اور اس کا بیلنس بگڑتے رہتا تو کوئی یہاں پر ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی جو ہے مثال آپ کو زلزلہ آتے وقت معلوم ہوتی ہے، چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے زلزلہ اور زمین کے بیلنس کو جو ہے ہلا دیتا ہے، اور وہ چند سیکنڈوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی تباہی مچتی ہے، کیسی بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، یعنی شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں چند سیکنڈوں میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ زمین کے بیلنس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، ویسا ہی ہلا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب وہ ہوتا ہے تو چند سیکنڈوں میں یہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر رکھا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اس میں اور اس کو جما دیا ہے تاکہ یہ زمین تمہارے رہنے سہنے کے قابل بن جائے۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہاری ہی جنس سے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے۔ اس میں ایک خاص بات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جوڑے جوڑے ہم نے بنائے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون فرمایا سورہ زاریات 27 پارے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں میں جوڑے بنائے بلکہ ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ومن کل شیء خلقنا، یعنی وہ تو جو ہے آج سائنس تحقیقات کر کے معلوم کر رہی ہے کہ نباتات میں جوڑے ہیں، پھولوں پھلوں میں جوڑے ہیں، درختوں میں جوڑے ہیں، پتھروں میں جوڑے ہیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں، کوئی جوڑے سے خالی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ زمین کا جوڑا آسمان ہے، دن کا جوڑا رات ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، ایسی ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا کی ہر چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانوں کا بھی جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اور اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ جوڑے نہیں بناتے تو یہ ساری کائنات بے فیض ہو جاتی، بیکار ہو کر رہ جاتی۔ جو بقا ہے انسانوں کی ہو یا دیگر جو ہے مخلوقات کی، وہ جوڑے کے بننے کے بعد ہی مکمل ہو سکتی تھی، ورنہ یہ ساری کائنات جیسی کی ویسی ٹھہر کر رہ جاتی۔ تو اللہ کی شان ہے، یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے یہ جوڑے بنائے ہیں انسانوں میں، اور پھر انسانوں میں جو جوڑے بنائے ہیں اس کے تعلق سے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنا کر تم پر کیسی مہربانی کر دی۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ فرمایا۔ اس میں سورہ روم 21 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تمہاری ہی میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے۔ سب سے پہلی بات تمہاری ہی جنس میں سے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دوسری جنس میں سے بھی جوڑا بنا سکتے تھے، حیوانوں میں سے جو ہے اس کا جوڑا بنا سکتے تھے، جنات میں سے بنا سکتے تھے، لیکن اگر ایسا کرتے تو پھر اس سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کو اگر کوئی حیوان کا جوڑا دے دیا جاتا تو اس سے نفرت کرتا اور دور بھاگتا، اس سے جو ہے محبت اور الفت اس کو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا انسان ہی سے بنایا، اور پھر اس کو تسکین کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا، اس سے سکون ملتا ہے انسان کو۔ ایک عورت اور ایک مرد مل کر سکون حاصل کرتے ہیں، یہ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا اس کے بعد، اس کے درمیان ہم نے مودت اور الفت رکھ دی۔ ایک عورت اور ایک مرد بالکل جانے پہچانے نہیں ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، جب نکاح کے بندھن میں باندھ دیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اور اتنی محبت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کوئی دوسرا انسان، ایک شخص دوسرے شخص سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا ایک مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے، ہاں بعض جگہ اختلافات بھی ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے بےحد محبت کرتے ہیں۔ یہ الفت اور مؤلفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ڈالی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو فرمائی، رحمہ فرمایا، رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی ساری زندگی محنت کر کے عورت کے لیے کما کر لا کر اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی ضرورتیں
کو جو ہے پوری کرتا ہے، اور پھر عورت بھی اپنی ساری زندگی محنتیں کر کے اس کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان مرد اور عورت کے درمیان ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، اس وجہ سے دونوں رہ پاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر خود غرضی انسان کو رہنے نہیں دیتی، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا تھوڑی دیر کے لیے بھی، لیکن ایک مرد اور ایک عورت زندگی پر برداشت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ اس وجہ سے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فرما دیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا، یہ مودت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ نیند ایک بہترین اور ذریعہ ہے، انسان کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک جبری نیند اللہ تعالیٰ تعریف فرما دیتی ہے سارے انسانوں پر، رات کر دیتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب کے سب سو جاتے ہیں، ساری مخلوقات کو جو ہے نیند کی آغوش میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر نیند نہ ہو چند دنوں کے لیے، چند راتوں کے لیے انسان کو، تو انسان مر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کو فریش ہونے کے لیے، اس کو تازہ دم ہونے کے لیے، اس کو کام کاج اور محنتیں کرنے کے بعد یعنی پھر سے تیار ہو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کا ایک انتظام کیا ہے، اور نیند سارے انسانوں کو آتی ہے۔ کسی کو اگر نہیں آتی ہے تو اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، کتنی کوششیں کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے، اور اگر نیند نہ آئے تو کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر سو نہ جائے تو اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے نیند کے بعد، وہ سو کر جب اٹھتا ہے تو پھر سے تازہ دم ہو کر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس کو اس وقت سمجھتا ہے جب اس کو نیند نہیں آتی ہے، اور وہ ہوشیار پڑا ہوا ہوتا ہے، سب لوگ سو رہے ہیں اس کے سامنے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو گنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تم کو دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔